کنجوسی تو انسان کو ہر جگہ ذلیل کرتی ہے، کنجوسی تو ہر انسان کو ہر جگہ رسوا کرتی ہے، نہ ہی وہ محفلوں میں بیٹھنے کے لائق ہوتا ہے اور نہ ہی لوگ اسے بیٹھنے لائق سمجھتے ہیں۔ یہ کنجوسی کرنا یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ انسان لوگوں کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ مفتی صاحب، عاشورہ کے دن یعنی 10 محرم کو اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرنا کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10ویں محرم کے دن اپنی استطاعت کے مطابق حلال آمدنی سے اپنے اہل و عیال پر کھانے پینے میں وسعت کرنا، یہ برکت رزق کا ذریعہ اور فقر و فاقہ سے نجات کا سبب ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من وسع علی نفسہ و اہلہ یوم عاشوراء وسع اللہ علیہ سائر سنتہ، یعنی جو آدمی اپنے آپ پر اور اپنے گھر والوں پر عاشورہ کے دن کھانے پینے میں وسعت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر پورے سال وسعت فرمائیں گے۔ اس حدیث سے ہمیں اور آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ 10 محرم کے دن، عاشورہ کے دن ہمیں اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا چاہیے، کنجوسی نہیں کرنی چاہیے۔ کنجوسی تو شریعت کے اندر ویسے ہی پسند نہیں ہے، لہذا 10 محرم کے دن کنجوسی کرنا یہ تو اور زیادہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس کا سبب یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس خرچ کرنے کی برکت پورے سال عطا فرمائے گا۔ پورے سال ہمارے اور آپ کے رزق میں برکت انشاءاللہ پیدا ہو جائے گی۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خرچ نہیں کرتے، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو خرچ کرنا نہیں چاہتے، لیکن اس حدیث کے حوالے سے اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے ہمیں اس کام کو کرنا ہے، اور اس مبارک عمل کی تاثیر یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ سال کے سال رزق میں فراخی اور وسعت عطا فرمائے گا۔ اسی وجہ سے جلیل القدر صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور محدث یحییٰ بن سعید اور معروف امام و فقیہ سفیان بن عیینہ رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کا تجربہ کیا ہے، یعنی اللہ کے نبی نے ہمیں جو 10 محرم کے دن اہل و عیال پر خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، تو ان جلیل القدر صحابی اور مشہور تابعی اور فقیہ ان لوگوں نے اس کا تجربہ کیا ہے، اور تجربہ اس طور پر کیا ہے کہ انہوں نے 10 محرم کے دن اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا، اور خرچ کرنے کے بعد انہوں نے پورے سال اس کی تاثیر دیکھی کہ اس کے اندر کسی بھی طرح کی کوئی تنگی نہیں ہوئی، اور اس کے اندر پورے سال فراخی ہوئی۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے اور آپ کے لیے بھی ایک سنہرا موقع ہے کہ ہم بھی اس کا تجربہ کریں۔ ہم دنیا کے اندر روزی کمانے کے لیے کیا کیا کرتے ہیں، حلال روزی کمانے کے لیے کتنی جد و جہد کرتے ہیں، کتنی محنت کرتے ہیں، کتنی مشقت کرتے ہیں۔ کیا ہم نے ان کاموں کو کرنے کا بھی کبھی ہم نے ان کاموں کو کرنے کے بارے میں بھی سوچا کہ جس کا حکم ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے؟ ہم روزی کمانے کے لیے تو سارے کام کرتے ہیں، کیا ہم نے حدیث کے حوالے سے ان چیزوں پر بھی عمل کرنے کی کوشش کی؟ آپ روزی کمائیے، بے شک کمائیے، لیکن حدیث کے حوالے سے ان چیزوں پر بھی عمل کر کے دیکھیے۔ کنجوسی کو دور پھینک دیجئے، کنجوسی کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ کنجوسی تو انسان کو ہر جگہ ذلیل کرتی ہے، کنجوسی تو ہر انسان کو ہر جگہ رسوا کرتی ہے، نہ ہی وہ محفلوں میں بیٹھنے کے لائق ہوتا ہے اور نہ ہی لوگ اسے بیٹھنے لائق سمجھتے ہیں۔ یہ کنجوسی کرنا یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ انسان لوگوں کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ لہذا پیسہ ہی تو ہے، اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے تو اس کو کماؤ، اور اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو اس کو خرچ کرو، اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرو۔ تو لہذا یہ 10 محرم کا دن ہمارے اور آپ کے لیے ایک طریقے سے پورے سال رزق میں برکت کا ذریعہ ہے۔ تو لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے اپنے اہل و عیال پر خرچ کریں، اور ان جلیل القدر صحابہ، تابعی اور اسی طریقے سے مشہور فقیہ جو بھی گزرے جن لوگوں نے اس کا تجربہ کیا ہے، لہذا اس پر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن یہ بات بھی میں کہتا چلوں، یہ جو امور ہے، یہ جو خرچ کرنے کا معاملہ ہے، دائرے میں رہتے ہوئے ہے، یہ دائرے میں رہتے ہوئے خرچ کرنا ہے۔ بیجا کام کرنا یا بیجا خرچ کرنا جس میں افراط و تفریط پائی جائے تو لہذا اس سے اجتناب کرنا ہے، فضول خرچی نہ کرے، حرام کاموں میں خرچ نہ کرے، حلال کاموں میں خرچ کرنا ہے، لہذا پھر ہم اس ثواب کو پانے والے بن جائیں گے۔